سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آمین. اور اس کے بعد لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ مزید بیٹھ کر اس کے کلام کو سننا، علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا، اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق سے ہے. اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. ہر اس نیکی، ہر اس عبادت پر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور اللہ اور عطا فرمائے گا، اور برکتیں ہوں گی. ہماری مسجد میں اللہ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہے، دروس ہوتے ہیں، بچوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، تجوید کلاس ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے. یہ سب روحانی غذائیں ہیں. جس طرح جسمانی غذائیں ہوتی ہیں اسی طرح روحانی غذائیں ہوتی ہیں. یہ روح کو زندہ رکھتی ہے، ایمان کی تازگی کا سبب ہے، ایمان میں وہ جو مٹھاس اور حلاوت ہے اس کا سبب ہے. اسی طرح ماؤں بہنوں کے لیے مسجد میں کلاس ہوتی ہے، ویکلی کلاس بھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں دور قرآن ہو رہا ہے. مسجد میں سب سے، پوری کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ماؤں بہنوں بچیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ہے. پورے قرآن کا دور ہوگا، ترجمہ ہوگا، تفسیر ساتھ ہوتی ہے، مسئلے مسائل سیکھے جاتے ہیں. تو گھروں میں اگر کوئی کام نہیں ہے تو مائیں بہنیں ضرور دور قرآن جو مسجد جامعہ مسجد المدینہ میں ہے، جامعہ مسجد المدینہ واٹرلو روڈ میں جو دور قرآن ہے، ضرور اس میں شرکت کریں. 10:30 سے لے کے 12:30 تک کلاس ہوتی ہے. تو اگر مائیں بہنیں اس کلاس میں آ سکتی ہیں ضرور آئیں. بعض احباب کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹیسکو جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی؟ اگر وہاں جا سکتی ہے تو پھر مسجد میں کون سی پابندی ہے؟ ٹیسکو جا سکتی ہے، آسگا جا سکتی ہے، جم جا سکتی ہے. میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ عورتیں جم بھی جاتی ہیں. جم جا سکتی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کہ اللہ کے گھر میں آنے پہ کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر ہسپتال کے اپوائنٹمنٹ تک، ڈاکٹر تک، ہر جگہ عورت کے لیے آزادی ہے. یہ پابندی صرف ہم نے مسجد کی حد تک لگانی ہے کہ مسجد کے دروازے عورتوں کے لیے بند کر دیے جائیں. الگ انٹرنس ہے، پردے میں رہتے ہوئے سیگریگیشن ہے، الگ روم، الگ ہال، وہاں قرآن سیکھیں گی. یہ میں ایک عالم کا قول آج ایک سنا ہوں کہ اگر آدمی نا، بچے کا باپ اگر نااہل ہو جائے نا، اس کی ایسی جو کوالٹی باپ کی ہوتی ہے نا، اگر وہ اس میں نہ بھی پائی جائے نا، ماں وہ کمی پوری کر سکتی ہے. لیکن ماں میں کمی آ جائے نا تو باپ وہ کمی پوری نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے اگر آدمی نااہل ہو نا، اس کا اثر صرف بچے تک ہوگا. اگر عورت نااہل ہوگی اس کا اثر پوری نسل تک ہوگا. تو اگر آپ مائیں تعلیم یافتہ ہو، دیندار ہو، دین کا پتہ ہو، تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو آباد رکھے. آمین. مسجد آباد ہوگی تو ہمارے دل آباد ہوں گے. مسجد ایمان کی تازگی کا سبب ہے. ایمان جہاں جیسے ہوتے ہیں نا، گاڑیوں کی MOT ہوتی ہے یا موبائل جو ہے وہ ریچارج ہوتا ہے، یقین کریں مسجد کا وہی عمل ہے ہمارے دین میں. ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. مسجد میں جماعت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، علم کی محفل و مجلس ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہمیں مسجد سے ملتا ہے. ابھی ایک بچی بات پوچھ رہی تھی کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ظہر کی نماز میں. میں بولا کہ میرے خیال میں تراویح میں شاید رات کو ہوں، لیکن آپ نہیں میرے خیال میں نہیں. لیکن آپ پتہ لگا لیں. یہاں مسجد میں ان کا الگ انٹرنس، ایگرٹن اسٹریٹ میں ان کے لیے دروازہ ہے، ڈور ہے. یہاں سے آ کے نیچے والے ہال میں یعنی فرسٹ فلور پہ باقاعدہ روم بنا ہے ان کے لیے، وہ آ کے وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی، صرف یاد دہانی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد، 4 ہال ہیں اس مسجد کے، ہزاروں لوگ اس مسجد میں آتے ہیں. تو یہ پابندی عورتوں پہ کیوں ہے؟
جب چندے کا وقت آتا ہے تو ماؤں بہنوں سے کہتے ہیں زیور نکالو مسجد کو دو تاکہ مسجد آباد ہو جائے، اور جب وہ سجدہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ یہاں مسجد میں جگہ ہے، اویلیبل ہے، روم ہے، ہال نماز پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے سب کچھ ہے، بس آپ کی کمی ہے، آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تفسیر پہلی آیت کی چل رہی ہے کئی دنوں سے۔ آج اگلا ورڈ جو ہے نا رب، اس پر کلام کرنا۔ یہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں پہلا جو صفاتی نام سورہ فاتحہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت میں جو اللہ کا صفاتی نام بیان ہوا ہے وہ رب ہے۔ رب کہتے کسے؟ امام راغب فرماتے ہیں هو انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، یعنی کسی شے کو ایک حال سے دوسری حالت میں، ایک حال سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دیتے رہنا۔ سادہ سی بات، رب کے معنی پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، تربیت کرنے والا، آقا، مالک، نشو و نما دینے والا۔ اسی طرح غالباً امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ رب کے معنی ہے ہر چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا، یہ رب ہے۔ اگر رب کا لفظ بغیر اضافت کے ہو، یعنی رب پر الف لام داخل کر دیا جائے تو یہ مطلقاً اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اضافت کے ساتھ آئے تو یہ گرامیٹیکل کچھ ورڈز ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہوں، اگر اضافت کے ساتھ آئے تو پھر یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا رب الدار، گھر کا مالک، مکان کا مالک، تو پھر وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ رب بمانی تربیت پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے آتا ہے نا، ماں باپ ہی رب ہے، لیکن یہ مجازن ہے۔ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ماں باپ بھی پالتے ہیں لیکن ان کا پالنا عطائی ہے، ان کو توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ حقیقی رب اللہ کی ذات ہے۔ تو رب جو ہے بمانی بادشاہ کے بھی آتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب دو آدمی قید خانے میں آتے ہیں نا تو خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو آپ نے ایک کو خواب کی تعبیر بتائی اور دوسرے کو، ایک کو کہا کہ سولی چڑھنے والا ہے، دوسرے کو کہا کہ تو یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ربہ خمرا۔ یہاں رب مانی بادشاہ ہے کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ تیسرا رب مانی مالک کے بھی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کے پاس حاضر ہونے کا، یا رسول اللہ ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں کوئی بندے دے دے تاکہ ہمیں دین سکھائے، ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار میں سے 70 صحابہ کو بھیجا، 70 صحابہ گئے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان میں میرے خالو بھی تھے، حرام بن ملحان، وہ بھی ساتھ ہی گئے تھے۔ تو مختصر یہ کہ واقعہ میں پورا نہیں بیان کروں گا، وہاں راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا، 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو جب حضرت حرام بن ملحان کے لیے آتا ہے، انہیں تیر لگتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گئے، کعبے کے مالک کی قسم۔ اچھا، وہ جب ان کو تیر لگا نا تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا پیغام پہنچا دے، حضور تک ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تجھ سے مل چکے، تو ہم پہ راضی، ہم تجھ پہ راضی۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں کہتے ہیں میرے صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں بلا شبہ تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پیغام پہنچا کہ ہم تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ تو یہاں میں نے صرف رب کے تھوڑے سے معنی بیان کیے ہیں کہ رب بمانی پرورش کرنے والے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ماں باپ پرورش کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب بمانی بادشاہ کے بھی آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے ایک بندے سے کہا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اسی طرح رب بمانی مالک کے بھی آتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبے کے مالک کی قسم۔ تو
رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچا دیتا ہے. بیج جو ہے نا، بیج سیڈ ہم زمین میں ڈالتے ہیں نا، وہ سیڈ وہ بیج کچھ وقت کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے. وہ ایک پودے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کومپل سی نکلتی ہے. کچھ عرصے بعد وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ تناور درخت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سایہ دار درخت بن جاتا ہے. تو یہ بیج سے لے کر سایہ دار درخت بننے تک یہ جو پیچھے سارا پروسیس ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. رب کا مطلب یہ آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچا دینا. انسان ایک قطرے سے ہے، ایک قطرہ ہے نا انسان، ایک قطرہ انسان 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ حالتیں بدلتا رہتا ہے. یہ جو 9 ماہ تک آہستہ آہستہ حالتیں بدلتی ہے انسان کے وجود کی ماں کے پیٹ کے اندر، یہ بدلنے والا کون ہے؟ رب ہے. پھر اسی ایک بچے کو دیکھیں، اس کی ولادت ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب وقت گزرتا جائے وہی بچہ 6 فٹ کا جوان ہو جاتا ہے. طاقت قوت اس کے بازوؤں میں ہوتی ہے. یہ اس کی حالت بدلنے والا اور حد کمال تک پہنچانے والا وہ کون ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ رب ہے. اسی کو رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ حد کمال پہ پہنچا دیتا ہے. ایک وقت تھا، وہ ایک قطرہ تھا، پھر یہی قطرہ جب وقت گزرتا گیا وہ ایک ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بنا، وہ فلاسفر بنا، وہ محدث مفسر قاری عالم بنا. یہ حد کمال تک کس نے پہنچایا؟ اس ایک قطرے کو، اسے رب کہتے ہیں. تو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ آہستہ آہستہ حد کمال پہ پہنچانے والا ہے. رب والدین کے لیے بھی آیا ہے. رب اللہ کی صفت ہے. والدین کا پالنا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ثواب کی نیت سے بھی اولاد کو پالا جاتا ہے. میری ڈیوٹی لگی، اللہ نے مجھے ڈیوٹی دی. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو فکر ہے کہ میں حساب و کتاب دوں گا، چلو پالنے لگتا ہے. بڑھاپے کا سہارا میری اولاد بن سکتی ہے، چلو اولاد کو پالنا ہے. بعض بچے اتنے نیک فرما بردار ہوتے ہیں کہ ماں باپ فخر کرتے ہیں اپنی اولاد پر کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارا گھر کا سسٹم چل رہا ہے، اس بچے کی وجہ سے ہماری عزت بنی ہے، اس بچے کی وجہ سے ہماری آخرت بنے گی. ایسے ہی ہے. کچھ ایسے نکمے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے کھاتے میں آ گیا ہے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو ماں باپ پالتے تو دونوں کو ہی ہے نا. اچھا، جو بچہ ڈسیبل ہو ماں باپ اس کی زیادہ فکر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کے اندر، ماں باپ کے اندر بچے کے لیے جو محبت اور جو ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، یہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. دیکھیں، تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے. رب کے معنی تربیت کرنے والا ہے. تربیت 2 قسم کی. ایک تربیت روحانی ہوتی ہے، ایک تربیت جسمانی ہوتی ہے. جسمانی تربیت کے لیے اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے. جسمانی تربیت کے لیے اللہ نے زمین کو رکھا ہے. زمین کے اندر سے میوہ نکلتا ہے، سبزی نکلتی ہے، خوراک نکلتی ہے، تاکہ بندے کو وہ پہنچتی رہے اور اس کے جسم کی تربیت، نشو و نما، جسم کو وہ خوراک پہنچے گی تو ہی تو جسم سروائیو کرے گا. یہ تربیت کا نصاب جو رکھا، یہ تربیت کا جو نظام رکھا، یہ اللہ نے زمین کے اندر رکھا. ایک تربیت روحانی ہے، اور وہ روحانی ماں باپ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کے ولی کرتے ہیں. وہ نظام ہی میرے رب نے رکھا ہے. میں بات کر رہا تھا، ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پیچھے کچھ مقصد ہوتے ہیں. ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور چونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، اللہ پوچھے گا اولاد کے حوالے سے، وہ بھی خوف رہتا ہے. اس لیے بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جوان بنے گا، جوان ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہمارا بنے گا، یہ بھی مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تربیت، اللہ پالنے والا، اللہ نشو و نما کرنے والا، اللہ تعالیٰ کھلانے والا، پلانے والا، سب کچھ کرتا ہے. اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تو صمد ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہم جو پالتے ہیں، اگر کوئی سیٹ اپنے ملازموں کو تنخواہ دیتا ہے، پالتا ہے، اس کے معاملات کو سنبھالتا ہے، پیچھے کوئی وجہ ہے.
اللہ کے لیے کوئی وجہ ثابت نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے، اگر مال نکلتا رہے نا اکاؤنٹ سے، بندے کو خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ آج 10 روپے ہے تو کل 5 ہو جائیں گے، پرسوں پہ 4 ہو جائیں گے، پرسوں پہ 3 ہو جائیں گے، کم ہوتا جاتا ہے مال. آپ پال رہے ہیں کسی کو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ سارے جہاں کو پالتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. ذرہ برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کون ہے؟ رب ہے. رب کی صفت ہی یہی ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ دیکھیں، بادشاہ اگر رعایا کو پالتا ہے نا تو اس کی بھی لالچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے سسٹم تھوڑا اوپر نیچے کیا نا تو ممکن ہے کہ رعایا میرے خلاف ہو جائے اور میری بادشاہت چلی جائے. اس لیے بھی وہ رعایا کا خیال رکھتا ہے. یعنی وہ مجبور ہے نا، بادشاہ تو مجبور ہے. اگر یہاں سسٹم تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے، لوگوں کو کھانے کو نہ ملے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہوگا. بڑے ایسے ممالک ہیں جہاں پر سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، قتل غارت گری شروع ہو جاتی ہے، بادشاہت چلی جاتی ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں. لیکن اللہ، یعنی وہ لوگ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں. اس کی بادشاہت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، اس کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. اچھا، اس کی اہمیت دیکھیں. آپ سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، قرآن جب ختم ہوتا ہے کس صورت پہ ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. کہ رب کا ذکر آپ کو ہر دعا میں نظر آئے گا. شروع بھی رب کی صفت سے ہے، اختتام بھی رب کی صفت پر ہے. انسان جب عالم ارواح میں تھے تو وہاں پوچھا تھا نا اللہ نے الست بربکم، اللہ نے اپنے بارے میں سوال کیا. قالوا بلی، اللہ تو ہی ہے. اور کون ہے؟ تو ہی ہے. یعنی پہلا سوال ہی رب کے بارے میں ہی ہوا. دوسرا الا الذین قالوا ربنا اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ڈٹے رہے، اس کے بعد استقامت دکھائے. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انہیں کے اوپر تو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے. یہاں مقصود یہ ہے اس آیت میں بھی کہ عقیدہ ربوبیت پر آدمی کو ڈٹے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے. زندگی تو زندگی. جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک کا. تو بتا تیرا رب کون ہے. کوئی اور صفت کا اظہار، رب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سوالات ہوتے ہیں. اس میں بھی سٹارٹ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اپنی قربت دینا چاہتا ہے. دیکھیے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا، میں کھلانے والا، میں دینے والا، صحت میں دیتا ہوں، شفا میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، تم جو مانگتے ہو میں دیتا ہوں. اس کے ایک مثال سے میں ذرا کلیئر کروں. ایک بچہ ہے نا، اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اسے میں کہتا ہوں کہ بچے تو علم حاصل کر، تیرے کپڑے کا انتظام میرے ذمہ، تیرے رہائش کا انتظام میرے ذمہ، تیرے کھانے پینے کا انتظام میرے ذمہ، تیرے جتنے خرچے ہوں گے وہ میں دوں گا، تو بس پڑھائی پہ توجہ دے. اگلے دن وہی بچہ بھاگتے ہوئے جائے کسی اور بندے کے پاس اور اس کو کہے کہ جناب میرے کپڑے کا انتظام کرو، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار انتظام کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، جا کسی اور کے پاس رہا ہے، یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. ایسے ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی میسج دے رہا ہے، رب میں ہوں، میں ہی شفا دینے والا، میں صحت دینے والا، سب کچھ میں عطا کرنے والا ہوں. تو کدھر پتھروں کی پوجا کرنے دوڑ گیا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ آگ کی پرستش کر رہا ہے، گائے کے آگے سجدہ کر رہا ہے، بندر کو مان رہا ہے. رب میں ہوں، ڈھونڈ تو مانگ تو غیروں سے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت کا اظہار فرما رہا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا تھا نا، قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ فرعون نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فرعون وما رب العالمین رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آسمانوں زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب اسی کا ہی تو ہے. قال لمن حوله الا تستمعون. وہ آگے پیچھے اس کے بیٹھے ہوئے تھے نا سردار کو، 500 سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کرسیوں میں اٹھا ہوا، ان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے استہزاء کے ساتھ، تم سنتے نہیں ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولين. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آسمان و زمین یہ تو قدیم ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کیا آ رہا ہے. اور ایک تفسیر میں یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا ان کو ذرا
غصہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ تو بہت عجیب سی بات کر رہا ہے، ذرا ان کی خبر لے. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کس نے کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ خود سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح ایک اشارہ یہ بھی دے رہا تھا، ماں باپ اگر یہ سب کچھ اللہ ہی پال رہا ہے، یہ سارا کچھ نظام ان کا ہے، تو پھر یہ ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ ہی تو ہے جو بندے کو دنیا میں لانے والے. آپ نے کہا نہیں، قال ربکم ورب آبائکم الاولین. نہیں نہیں نہیں، یہ ماں باپ پالنے والے عطائی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ان کو اللہ نے یہ نظام جو دنیا کا چل رہا ہے ماں باپ کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ طاقت، یہ پرورش کی، یہ جذبہ، یہ ہمدردی. حقیقت میں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. قال ربکم ورب آبائکم، ان کے ماں باپ بھی یہ اللہ کی طرف سے. پھر وہ کہتا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. جب دلیل ختم ہو جائے نا، پھر بات جنگ پہ آ جاتی ہے، پھر بات الزام پہ آ جاتی ہے. اب اس کے بعد کوئی دلیل تھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، تو کہتا ہے کہ ایک مجنون ہے، پاگل ہے، العیاذ باللہ، عقل کوئی نہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. تو فرعون نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ معاملات سارے ادھر ہی ختم. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ جو زمین اور آسمان سارا سسٹم چل رہا ہے، تو پھر یہ کھیتوں میں جو دیکھ رہے ہو، یہ جو سبزے دیکھ رہے ہو، یہ ہریالی دیکھ رہے ہو، یہ نظام. تو کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. عقل تو تم لوگوں کو نہیں ہے. چاند اور سورج اگر یہ روشن ہے، چاند سورج کی جو حرارت اگر زمین تک آ رہی ہے اور کھیت پک رہے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے کہ سورج کر رہا ہے؟ نہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. مشرق سے لے کر مغرب تک سب میرے رب کا ہے، یہ نظام وہ چلا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو رب العالمین کا تعارف کروایا نا ان آیتوں میں، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کا، زمینوں کا اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جو کچھ بھی نظام ہے، یہ سارا کا سارا اللہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، یہ تو کچھ آیتیں بیان کر کے اس کے بعد تفسیر ختم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ کلام ہو رہا تھا ان کے قوم کے ساتھ، تو وہ بھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّإِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو ہماری جنگ ہے، ہماری عداوت ہے آپ لوگوں سے، اللہ کے لیے سارے دشمن ہیں یہ بت میرے، میں ان کو دشمن مانتا ہوں. الا رب العالمین، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. وہ کون ہے؟ اب اللہ کون ہے؟ اللہ کی ڈیفینیشن، رب العالمین کی ڈیفینیشن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جس نے مجھے میری رہنمائی فرمائی ہے. جو میری رہنمائی کرتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے. یہ رب العالمین کی ڈیفینیشن ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اور وہ مجھے وفات دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا روز محشر. اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا ہے سب کو. پھر فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. تو رب العالمین کی جو ڈیفینیشن یہاں 6-7 نکات میں بیان کی ابراہیم خلیل اللہ نے، وہ یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہدایت بخشنے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ پلانے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ موت دینے والا ہے، اور وہ دوبارہ زندگی دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو رب کون ہے؟ جو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا ہے. رب وہ ہے جو شفا دینے والا ہے. ہم حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں بھی اس کا ذکر کروں گا سورہ فاتحہ کے بیان میں. تو جانا یہ ہمارے لیے اسباب ہے، لیکن اس دوائی کے اندر جو تاثیر رکھی ہے نا، تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو قدرت ہے، یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. ہماری پیاس پانی سے بجھتی ہے، یہ پانی کے اندر تاثیر میرے رب نے رکھی ہے. تو مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، رب العالمین ہے. اللہ تعالی جو کچھ سنا، جو کچھ بیان کیا،
याद रखने की और अल्लाह से मोहब्बत करने की, ताल्लुक़ जोड़ने की, उसकी रज़ा की तरफ जाने की, उसके क़ुर्बत की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।